بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ابو یوسف نے کہا اگر کسی محرم نے زمین میں خیمہ نصب کر رکھا ہو تو کیا اس میں اس کا جانا جائز ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں جائز ہے۔ ابو یوسف نے کہا ان دونوں سایوں میں کیا فرق ہے کہ پہلے والے میں جائز نہیں اور دوسرے والے میں جائز ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس سے فرمایا عورت پر اپنی ماہواری کے زمانے میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنا واجب ہے۔ ابو یوسف نے کہا نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا عورت پر عادت کے زمانے میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ہے؟ ابو یوسف نے کہا ہاں۔ امام علیہ السلام نے کہا اب تو یہ بتا کہ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے کہ پہلے میں عورت پر قضا واجب نہیں ہے اور دوسرے میں قضا واجب ہے؟ ابو یوسف نے کہا احکام میں اسی طرح آیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا حج کے زمانے میں احرام باندھ لینے والے کے لیے بھی اسی طرح کا حکم آیا ہے جیسا کہ میں نے بتایا۔ شرعی مسائل میں قیاس درست نہیں ہے۔ ابو یوسف اس جواب سے پانی پانی ہو گیا۔ مہدی عباسی نے اس سے کہا انہیں شکست دینا چاہتا تھا مگر کامیاب نہ ہو پایا۔ رمانی بے حجر دامغ، موسیٰ بن جعفر نے مجھے ہلاکت خیز پتھر سے قتل کر دیا جس کی وجہ سے میں بے بس و لاچار ہو گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہارون کے ساتھ مناظرہ۔ ہارون الرشید خلیفہ بنی عباس میں سے 5واں خلیفہ تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ ایک گفتگو کے دوران اس نے امام علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ نے خاص و عام میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ آپ پیغمبر کی اولاد ہیں جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹا ہی نہیں تھا جس کے ذریعے ان کی نسل آگے بڑھتی۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نسل ہمیشہ بیٹے کی طرف سے آگے بڑھتی ہے اور آپ لوگ ان کی بیٹی کی اولاد میں سے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حاضر ہو جائیں اور تیری لڑکی سے شادی کرنا چاہیں تو کیا انہیں مثبت جواب دے گا؟ ہارون میں صرف مثبت جواب ہی نہیں دوں گا بلکہ ان سے رشتہ جوڑ کر میں عرب و عجم کے درمیان فخر کروں گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کو پیغام نہیں دیں گے اور میں اپنی لڑکی کو ان کی زوجہ نہیں بنا سکتا۔ ہارون کیوں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس لیے کہ میری ولادت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ہے کیونکہ میں ان کا نواسا ہوں لیکن تیری پیدائش میں وہ سبب نہیں بنے ہیں۔ ہارون واہ بہت اچھا جواب ہے۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگ کیوں خود کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت سے کہتے ہو جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نسل ہی نہیں تھی کیونکہ نسل لڑکے سے چلتی ہے نہ کہ لڑکی سے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی لڑکا نہیں تھا اور آپ ان کی لڑکی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے ہیں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوگی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کیا میں جواب دوں؟ ہارون ہاں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خداوند متعال قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت نمبر 84 میں ارشاد فرماتا ہے وَمِن ذُرِّيَّةِ داؤد وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اس کی ذریت سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون ہیں اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و
الیاس، یہ سب صالحین میں سے تھے۔ اب میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کون باپ تھا؟ ہارون: جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام: جس طرح خداوند متعال نے مذکورہ آیت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی طرف سے پیغمبروں کی ذریت میں قرار دیا ہے، اسی طرح ہم بھی اپنی ماں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت میں شامل ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا: آیا میں اپنی دلیل اور آگے بڑھاؤں؟ ہارون نے کہا: ہاں بڑھائیے۔ امام موسیٰ علیہ السلام: خداوند متعال مباہلہ کے متعلق فرماتا ہے: فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی نصارہ کٹ حجتی کریں تو ان سے کہہ دو کہ آئیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں، تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفسوں کو لے آئیں اور تم اپنے نفسوں کو، پھر مباہلہ کر کے جھوٹوں پر لعنت کریں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا: آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلہ کے وقت حضرت علی اور فاطمۃ الزہرا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے علاوہ انصار یا مہاجرین میں سے کسی کو ساتھ لیا ہو۔ اس واقعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انفسنا سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں اور ابناءنا سے مراد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ خداوند متعال نے حسنین علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کہہ کر یاد کیا ہے۔ ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی واضح دلیل قبول کر لی اور کہا: بہت خوب اے موسیٰ۔ امام علی رضا علیہ السلام کا ابو کرتا سے مناظرہ۔ ابو کرتا اسقف اعظم کے دوستوں میں سے تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے کی خبر پردازوں میں سے تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام کے ایک شاگرد صفوان بن یحییٰ کہتے ہیں کہ ابو کرتا نے مجھ سے خواہش کی کہ میں اسے امام علی رضا علیہ السلام کے پاس لے جاؤں۔ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے اجازت لی، آپ نے اجازت دے دی۔ ابو کرتا نے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر احکام دین، حلال و حرام کے سلسلے میں چند سوالات کیے۔ یہ سوال طول پکڑتے پکڑتے مسئلہ توحید تک پہنچ گیا، جس کے بارے میں ابو کرتا نے اس طرح سوال کیا: مجھ سے کچھ لوگوں نے روایت کی ہے کہ خداوند عالم نے اپنا دیدار اور اپنی بات چیت کو دو پیغمبروں کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے، یعنی خداوند عالم نے دو پیغمبروں کا انتخاب کیا ہے تاکہ ایک سے گفتگو کرے اور دوسرے کو اپنا دیدار کرائے۔ لہٰذا اس نے ہم کلام ہونے کا مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا اور اپنے دیدار کا رتبہ اور منزلت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا۔ اس بنا پر خدا ایک ایسا وجود رکھتا ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام: اگر اس طرح ہو تو جس پیغمبر نے جنوں و انس کو یہ بتایا ہے کہ آنکھیں خدا کو دیکھ نہیں سکتی ہیں اور اپنی مخلوقات کے سلسلے میں جو اسے آگاہی ہے اس کا احاطہ کرنا اور اس کی ذات کو سمجھنا کسی کے بس میں نہیں ہے، وہ اپنا شبیہ اور مثل نہیں رکھتا ہے، وہ کون پیغمبر تھا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے اس طرح نہیں فرمایا ہے؟ ابو کرتا: ہاں، انہوں نے ایسا ہی فرمایا۔ امام علی رضا علیہ السلام: اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو لوگوں کے لیے خدا کی طرف سے آیا ہو اور لوگوں کو دعوت حق دے اور لوگوں سے کہے کہ اپنی آنکھیں اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ خدا کو دیکھ سکیں،
اس کا کوئی شبیہ نہیں، اور اس کے بعد خود ہی پیغمبر یہ کہے کہ میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے اور اس کے احاطہ علمی کو درک کیا ہے، کیا وہ انسان کی طرح دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا تجھے شرم محسوس نہیں ہوتی؟ بے دین اور ٹیڑے دل والے افراد بھی اس طرح کی کوئی نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دے سکتے کہ پہلے انہوں نے اس طرح فرمایا اور اس کے بعد اس کے برعکس کہنے لگے۔ ابو کرتا خداوند متعال خود قرآن مجید کی سورہ نجم آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزَّلَةً أُخْرَى، اور رسول خدا نے خدا کو دوبارہ دیکھا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔